السلام علیکم دوستو، میں ناصر علی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سیما حیدر کیس مزید مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سیما حیدر مسلسل ابھی بھی اپنے بیانات سے باز نہیں آ رہی، اسی طرح بیانات دے رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دی ہے غلام حیدر نے، وہ میرا خاوند نہیں رہا تو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے لگا ہوا ہے، کیوں میرے بچوں کو اپنا بچہ بتا رہا ہے۔ ناظرین، وہ باپ ہے اور اس کے ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا کہ اس کے بچے کو بار بار ویڈیو کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ آج ہم بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی اولاد سے نوازا ہے، اور تمام انسان جن کی اولاد ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے بیزار ہو رہے ہیں، یہ ہم اپنے دل سے کہہ سکتے ہیں۔ غلام حیدر جو مسلسل اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا، کتنا بے بس ہے وہ، تمام انسان دیکھتا ہے۔ اب یقین کریں، رات میں اس کے ساتھ انٹرویو میں تھا، تو جب اسے سوال کیا گیا بچوں کے حوالے سے، اس کی مسز کے حوالے سے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے پایا، صرف اتنا کہنے لگا میں ان بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے دکھ درد میں میرے ساتھ ہیں، اور وہ چاہے انڈین ہو یا پاکستانی ہو۔ تو ہم اس کے بعد اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، پانی آ گیا۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ کیا وہ کتنا بے بس ہے وہ شخص جس کا بچے اس کے سامنے نہیں ہے۔ مسلسل 8-9 ماہ سے وہ اپنے بچوں کو صرف دور سے دیکھ رہا ہے، اس کے قریب نہیں جا پا رہا، ان کو یعنی اسے پیار نہیں کر پا رہا۔ آپ خود اپنے دل میں یہ آواز دیکھیں، ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہے، لیکن ہم اس شدت ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی شدت ہے وہ صرف وہی جانتا ہے، ہم لوگ صرف دور سے اس کو تسلی دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنے جو بھی جس قابل ہے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے تعصب سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، حکومتی لیول پر، دنیا میں اپنے بستی کے لیول پر، یعنی جہاں تک ہمارے تعلق ہے ہم سب کو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیما حیدر جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، ابھی اس کو یوٹیوبروں کو، پاکستانی یوٹیوبروں کو انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ کل بھی میں نے کہا تھا، تو وہ اس کو مرچ پھل لگی ہوئی ہے، مرچی جسے کہتے ہیں نا، مرچی بار ڈانس اس نے دکھایا ہے کہ وہ کس طرح ڈانس کر رہی تھی کلب کے اندر۔ تو ناظرین، آپ خود ہی دیکھیں کہ اس کا یہ مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا، اس بغیرت عورت کا پورا چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب اس کا جھوٹ واضح ہو چکا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، صرف جھوٹ بولنے اور اپنی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے ہمارے لیے ہم سے بد کلامی پہ اتر آئی ہے۔ پہلے تو وہ غلام حیدر کو برا بھلا کہتی رہی، اب وہ عام انسان کو بھی برا بھلا کہنے لگی۔ ناظرین، اسی طرح انڈیا کا ایک چینل ہے بجاتے رہو، تو اس کے بیان دیتے ہوئے اس نے کہا کہ جن عورتوں کو میں پسند نہیں ہوں وہ میرے ویڈیو نہ دیکھیں، اور جو مجھے پسند نہیں کرتے ان کو کیا ضرورت ہے یہاں پر آنے کی، وہ میرے انٹرویو کیوں لیتے ہیں، وہ کیوں مجھے آ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی وہ دھمکیاں لگا رہی ہے انڈیا کے اندر، جو پاکستان کی نہیں بنی، جہاں 40 سال رہی ہے، تو وہاں پر وہ ان کی کیسے بنے گی۔ اب اسی طرح اس کے مختلف بیانات ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہے، کبھی کچھ کہہ رہی ہے، مکرور چہرہ۔ اور یہ اب یقین کریں، جو عورت ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی اپنے وکیل کے علاوہ، اب وہ پھر بولنے لگی، یعنی اس کی کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے۔ وہ پہلے تو زیادہ کم چل رہی تھی، اب بہت زیادہ چل رہی ہے، اور یہ تمام تر جو باتیں ہیں اس کو اے پی سنگھ نے گائیڈنس دی ہے، اور جس کو وہ اپنا شوہر کہتی ہے جھنگور، مرا ہوا چوہا، لپو، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کی عورت کو بھگا سکے، اس میں ساری سہولت کاریں اس اے پی سنگھ نے دی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے جو غلام حیدر بھائی ہیں وہ مظلوم شخص ہے، بہت کمزور ہے، بے بسی کے عالم میں ہے، صرف یہی کہتا رہا کہ مجھے میرے بچے دے دو۔ کبھی پاکستانی لیول پر اور انڈیا عوام سے اور حکومتی لیول پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خدا را میرے بچوں کو واپس کروا دو۔ سیما حیدر کو کہتا ہے میرے بچے واپس کر دو۔ اس کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن، ویکنس اور اس کے باڈی میں ہو چکی ہے، اور جو اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ مظلوم باپ ہے، تو آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ نہ کرے یہ کسی اور کے ساتھ ہو، وہ کتنا بے بس انسان ہے۔
درد اس کا ہم لوگ تو محسوس نہیں کر سکتے، صرف وہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور اس کے جو وکیل ہے انہوں نے کل جب انٹرویو لیتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے آیا تو اس نے کہا کہ اے پی سنگھ ایک بیہودہ وکالت نہیں، وہ ایک بد کردار انسان ہے جو صرف ایک عورت کو مہرا بنا کر اپنی سیاست چمکا رہا ہے، اپنے لیے یوٹیوب چلا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں غلام حیدر نے کہی کہ وہ کس طرح سے مکاری سے یہاں سے گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین وہ گالی گلوچ دینا شروع کر دی ہے اس نے، اب اس کو اپنی ہار تسلیم کر چکی ہے، اور لیکن کیا کہتے ہیں وہ جس طرح ایک کہاوت ہے نا، بلی کھمبا نوچے، یعنی اب اس کو اپنی بے بسی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، وہ ڈپورٹ ہونے والی تو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ڈپورٹ ہوگی۔ وہاں کے جو امن پسند لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس قسم کی گھس بیٹھیاں ان کے ملک میں رہے، وہ اس کو پورا زور لگا رہے ہیں اس کو وہاں نکالنے کے لیے۔ تو اس میں اب حکومت کی رول بھی آ گیا ہے کہ بی جے پی کے ایک نیتا نے واضح کہہ دیا تھا پچھلے دنوں میں اپنے بیان میں کہ میں اس کو گھس بیٹھیوں کو ہمارے ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو اسی طرح آپ خود دیکھیں کہ وہاں کی لوکل عورتوں کی کیا رسپیکٹ ہے، اس سے کم ہو گئی ہے۔ ناظرین میں یہ کہوں گا کہ اس نے اب لوگوں کو جو اس کے خلاف ہیں ان کے خلاف کیس کر دیا، یہ آپ کے ملک کا قانون ہے، اور وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو لوکل حکومت ہے جو اس ایریے کی خاص طور پہ وہ بے بسی دکھا رہی ہے، اے ٹی ایس ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی، اور جتنے بھی آپ کی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ سب تمام کی تمام اس کے سہولت کار بنی ہوئی ہیں، اور اس کو کوئی بھی رپورٹ نہیں کروا رہا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ایک مظلوم انسان جو اپنے بچوں کے لیے سعودی عرب گیا، اس عورت کی مکاریوں میں جال میں پھنس گیا، تو ایک معصوم سا انسان، ہم جسے لپو کہتے ہیں، جھنگور کہتے ہیں، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کا کردار تو ہمارے سب کے سامنے ہے کہ یہاں سے وہ جب دبئی میں گئی تو وہاں پر جو ہوٹل کے بارے میں آیا ہے وہاں پہ ایک بار ہے، وہ بار میں وہ ڈانس کرتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ اب اس کو مرچیاں تو لگنی ہے کہ اس کے تمام واٹس ایپ کا ڈاٹا جو ہم اس کے وکیل روشن عزیز بھائی نے کور کر لیا ہے، اور اس کی آہستہ آہستہ ویڈیو ظاہر کر رہا ہے تمام لوگوں کے سامنے، تمام لوگ اس کے لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ڈانس کو۔ اب خود لگا لیں اس کی مکاریوں کا کیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنے غلام حیدر کو مسلسل ڈاج کرتی رہی، اس کے پیسے ہٹتی رہی، اب اس کو کہتی ہے میں 4 سال سے نہیں، میرا خامد نہیں ہے۔ ناظرین اب ان بچوں کو یہ دیکھیں کہ جب اس کے بچوں سے انٹرویو میں لیا گیا تو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے جو غلام حیدر کی جانے کے بعد پیدا ہوئی، لیکن اس سے کچھ عرصے بعد پیدا ہوئی، اب وہ اپنے والد کو کیوں جانے گی؟ کیونکہ اس نے تو اس کی شکل صرف ویڈیو پہ ہی دیکھی تھی، لائیو تو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی میرا پاپا تو سیچن ہے۔ آپ خود لگا لیں وہ انسان کا کیا حال ہوگا جس کے بچے اس کو باپ نہ کہیں اور وہ مر مٹنے کو تیار ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی بیوی جو مکار عورت تھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ گندی ترین غلیظ عورت 2 ملکوں میں عجیب و غریب صورتحال پیدا کر چکی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ان کا تناؤ کچھ زیادہ مشکلات پیدا کرے ہم سب کے لیے، اور انڈین جو واقعی ہی امن پسند لوگ ہیں جو اس کا وروଧ کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس کو مسلسل ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اپنے وہ جناب کہتی جس کو میرا بیان پسند نہیں ہے وہ نہ آئے، وہ مجھ سے بات نہ کرے، اس کو کون کہتا ہے تم یہاں پہ رہو، جبکہ وہ آپ کے وہاں سے لوکل میڈیا سے پیسے چارج کر رہی ہے اور ہر انٹرویو دینے کے۔ اب اس کو اپنے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اپنی عیاشیوں میں گھلی ہوئی ہے، اس کو اپنا جسم دکھانے کا شوق تھا، اسے دکھا رہی ہے، پاکستان میں بھی ڈانس کرتی رہی ہے، آپ کے ملک میں بلکہ زیادہ کر رہی ہے، اور جس طرح سے وہ اپنا ہندوؤں کو پروموٹ کر رہی ہے، اتنے تو تہوار شاید ہی نہ ہوں ہندوؤں میں جتنے وہ دکھا رہی ہے، صرف وہ دکھلاوا کر رہی ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ دکھلاوا کر رہی ہے۔ وہ جناب کہتی ہے میں فلانا تیج مناؤں گی، فلانا تہوار مناؤں گی، پتہ نہیں وہ کیا کون سے تہوار منا رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے تمام باتیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیا مذہب میں آپ کے کیا کیا تہوارات ہیں، وہ ہر حال میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہندو مذہب کے۔ ناظرین
अभी रिसेंटली आपके वहाँ पर मंदिर बन रहा है एक राम मंदिर जिसके के नाम से, उसमें कहते जी मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करूँगी। जब सवालात आए तो उसने कहा जी मुझे अल्लाह ने ना कहो कि अल्लाह सब जाने, मैं तो ईश्वर कहूँगी, यानी बुद्ध की पूजा करूँगी। यानी आप देखें हम सबको उसने ये जाहिर कर दिया कि खुदा तो एक ही है ना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अल्लाह में और अपने उसमें भगवान में फ़र्क कर रही है। क्या कोई भी हम सब का ये यकीन है कि हम सब एक ही आदम की औलाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम सब पैदा हुए हैं। वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी मज़हब, कोई भी इंसान है, वो तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम है। तो नाज़रीन, अब आप खुद ही देखें कि इस किस्म की बेहुदा औरत जो फ़र्क कर रही है हर चीज़ में, हर चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें बयानात उसके आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं हम ज़ाहिर, क्योंकि वहाँ की लोकल हुकूमत है जो उसको डिपोर्ट नहीं कर रही। अब उसके लिए तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि गुलाम हैदर ने कल भी कहा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना बोलो, तुम्हें वापस आना है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा बाद में, इसीलिए कि तुम बेहतर यही है कि तुम किसी के ख़िलाफ़ बात ना करो। मैं नाज़रीन यही कहूँगा कि आप जो कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, उसके बच्चों के लिए, गुलाम हैदर के लिए, जो जितना किसी से बन सकता है उसके साथ एक्सपोज करते रहें और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।